آپ کو مصیبت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں. اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں, اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ ان پہ ترس کھا کے انہیں ابھی بھی مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور انہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں. یہ وہ تکلیف ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض معاملات میں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے جو صحابہ کرام بھی نہیں گزرے, کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں مخالفین کافر تھے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ عمار بن یاسر نے اونچی آمین کیا اور حضرت عمر نے دھکا دے کے انہیں مسجد سے نکال دیا, یا حضرت سلمان فارسی نے رفع الیدین شروع کیا ہے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تو نجدی ہو گیا. یہ تکلیف صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. دو پارٹیاں تھیں, کفر اور اسلام. آج سب سے پہلے مسلمان کتا بن کے آپ کو کاٹ لیتا ہے. آپ رفع الیدین شروع کریں سنت کے مطابق نماز, سب سے پہلے مسجد کا مولوی آپ کو کاٹتا ہے. اس کے بعد آپ کے محلے میں جتنے بے نمازی ہیں نا, ایک ایک کر کے آپ کے ابو کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا بیٹا مسجد میں نظر آتا, اور جب آپ نماز سنت کے مطابق شروع کرتے ہیں بے نمازی بھی آپ کے ابو کو آگے سمجھاتے. تو بھائی دین تو قربانی کا نام. اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ محشور کرے, تو سرکار پھر آپ کو انگلی تو کٹوانی پڑے گی. انہوں تو اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. جنگوں میں جب یرموک اور قادسیہ میں صحابہ گئے, اپنے 20 بچوں کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں, اور یہاں تو پھر بھی لاش واپس آ جاتی ہے. ان کی تو لاشیں بھی نہیں آتی تھیں. میدان جنگ میں ہی سائڈ میں قبرستان بنایا جاتا تھا, ہر میدان جنگ کا قبرستان. اتنی تکلیفیں انہوں نے کاٹی. ہم 4 تیکھی باتیں نہیں سن سکتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے. اس طرح تو نہیں ہے, تکلیفوں کے ساتھ جڑی آزمایا جائے گا.